جی میرا سوال یہ ہے، جیسے کہ اسلام کا مطلب امن شانتی ہے، تو اسلام پر چل کر امن شانتی کیسے حاصل کریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کا بنانے والا مالک اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان کیسے لے رہا ہے؟ بھائی سوال اچھا کیا ہے، اب جواب دھیان لگا کر سنیں۔ انسان کا بنانے والا مالک اللہ تعالیٰ، اللہ نے ہر انسان کی رچنا میں، جو انسان کے اندر جو رچنا رچی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اللہ نے ہر انسان کی رچنا میں اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے۔ اچھائی کس کی ہے؟ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کی۔ سنسار میں جس روپ میں بھی اچھائی ہے سب اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ انسان اچھائی کی طرف، امن شانتی کی طرف بڑھتا ہے یا نہیں، لگاتار سچائی اور اچھائی کی کھوج کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ اچھائی کا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچائی کی اور اچھائی کی کھوج اللہ کی کھوج ہے، اپنے بنانے والے مالک کی کھوج ہے۔ بھئی ہم رات دن دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں۔ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہ زندگی بہت بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو انسان اب سچائی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، تو لہٰذا انسان غور کرے بھی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میں نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا، مجھے کسی نے بنایا ہے، یہ آنکھ ناک کان، تو لہٰذا میرا ایک بنانے والا مالک ہے، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ انسان اس سچائی کی تحقیق کرے، جیون کے حقیقت پر غور کرے۔ اب اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنے اچھائی میں سکون رکھا ہے، تو انسان اپنے امتحان یہ ہے کہ انسان اچھائی کی لگاتار تحقیق اور کھوج کرتا ہے کہ نہیں، یا دنیا کے دھوکے پر چل کر، جھوٹ اور برائی پر چل کر، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیون کا سمے برباد کر کے مرتا ہے، اور کون اللہ کی کھوج کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ تو ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے، پریکشا لے رہا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ تو ہمارے بنانے والے مالک نے ہمیں گنے چنے دن دیے ہیں، کچھ صبح ہیں، کچھ شام ہیں، ہمیں اس سمے کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جیون کے سمے کو تاش کھیل کے برباد کر رہے ہیں، جوا کھیل کے برباد کر رہے ہیں، گیم کھیل کے برباد کر رہے ہیں، نیٹ پر جو ہے غلط سلط ویڈیو دیکھ کر برباد کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے میں برباد کر رہے ہیں۔ ایک شخص مجھ سے الٹا بولنے لگا، ایک شخص جو ہے مجھ سے الٹا بولنے لگا لڑنے کے موڈ میں، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس لڑنے کا سمے نہیں ہے، جھگڑنے کا سمے نہیں ہے میرے پاس۔ زندگی کا سمے جو ہم دنیا میں لے کر آئے ہیں وہ بہت تیزی سے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جلدی سے جلدی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں۔ تو بھائی ہر انسان دنیا میں اپنا اپنا سمے لے کر آتا ہے، اور اپنا اپنا امتحان دینے کے لیے آتا ہے، امتحان دے کر چلا جاتا ہے، پھر مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ جتنے اچھے کرم کرے گا اس کا بھرپور بدلہ ملے گا، اور جتنے برے کرم کرے گا اس کا بھرپور برا بدلہ ملے گا۔ تو بھی یاد رکھیں، دنیا کا وقت لڑائی جھگڑے میں برباد کرنے کا نہیں ہے، بیٹھ کر تاش کھیلنے میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، گیم کھیلنے میں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ہاں، جہنم میں، نرک میں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، فساد پھیلانے والے ہوں گے، ظلم جاستی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی ناشکری کرنے والے ہوں گے، کافر، اللہ کے نافرمان لوگ جہنم میں لڑیں گے آپس میں کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، ورنہ میں بھی ایمان والا ہوتا، میں بھی ایماندار بن کے مرتا تو اللہ مجھے بھی کامیاب کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں، جب سنسار کا سچا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اس قانون کو ہمیں سمجھنا ہے دلیل کے ساتھ، اور وہ قانون ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، اور وہ ہے اسلام میں دین حق۔ اسلام کے اندر یہ جتنے بھی شیطانی دھرم پر چلنے والے ظلم کر رہے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے کہ ہمارا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے، وہ ظلم کی سزا نرک کی آگ میں ہمیں دے گا۔
اب دیکھیے جو انسان اپنے بنانے والے مالک کی سچائی کی تحقیق کرنے میں لاپرواہی کرے گا وہ سچائی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جتنے بھی لوگ غلط دھرم پر چلنے والے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ خیال ڈالتا ہے، ان کو آگاہی کر دیتا ہے کہ ہم سے بھول چوک ہو رہی ہے ہمارے بنانے والے مالک کے سمبندھ میں، کیونکہ ہم سچائی کو سمجھنے میں لاپرواہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے من میں یہ سنکیت ڈالتا ہے۔ یاد رکھیں اسلام دھرم میں بھی لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ورنہ امت کا مطلب ہوتا ہے ایک کلمے پہ کھڑے ہو جانا، ایک ایشور کی بھکتی کرنا اور اس کے حکم پہ چلنا، اور اس کے حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، ایک ایشور کی پوجا کریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیا میں قائم کریں۔ یہ ہوتا ہے ایک امت کا پیغام، جو امت اس کو لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں گروہوں میں بٹ چکے ہیں، امت ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، اور زیادہ تر لوگ شرک میں ملوث ہو چکے ہیں۔ ایک اللہ کے ادھیکار ایک اللہ کو نہیں دیتے، اس نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتے، اس لیے ہم مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلام پر چل کر امن شانتی کیسے حاصل کریں۔ دیکھیے اچھائی میں سچائی میں ہمارے بنانے والے مالک نے ہمارے اندر سکون رکھا ہے، تو لہٰذا ہمیں سکون کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر وہ پانی کے باہر آ جائے تو پھر پانی کی طرف بھاگتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بنانے والے مالک نے اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، اور انسان کے اندر اپنی پیاس رکھی ہے۔ اللہ کی پیاس سچائی اور اچھائی کی پیاس ہے، جس میں سکون ہے انسان کے لیے۔ اب جیسے مچھلی پانی میں سے آئی اور سوکھے میں کو، تو وہ پانی میں سے آئی تھی، سوکھے میں کیسی آ گئی وہ، ہے نہیں؟ اب اسے واپس پانی میں جانا ہوتا ہے، تب سکون ملے گا اسے۔ اسی طرح سے ہماری آتما ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے بنانے والے مالک اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی ہماری آتما، اور شریر کو لوگ دنیا میں دفنا دیں گے۔ مٹی سے بنائے شریر مٹی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری روح کا، ہماری آتما کا سکون ہے، اللہ ہماری آتما کا چین ہے، اطمینان ہے، قرار ہے۔ دنیا میں ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ بات ہم موت پر دیکھ لیتے ہیں، جب موت آتی ہے تو ہمیں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے دنیا میں، اور ہم اللہ کی طرف اکیلے لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف سے اکیلے آتے ہیں۔ جیسے بچہ، نادان بچہ، چھوٹا سا بچہ اگر ماں سے بچھڑ جائے تو کتنا روتا پھرتا ہے، وہ کتنا چیختا ہے، اسے چین سکون نہیں ہوتا۔ اسے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ اپنی ماں کی گودی میں آ کر نہ بیٹھ جائے گا۔ اگر ماں سے وہ بھٹک جائے، کھو جائے، تو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنی ماں کی گودی میں، آنچل میں آ کر نہ بیٹھ جائے۔ اسی پرکار سے جیسے مچھلی پانی سے بھٹک کر باہر آ گئی اور پھر وہ پانی میں کو بھاگتی ہے، تبھی سکون ملے گا اسے۔ اسی پرکار سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے؟ دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، موت کا گھر، خطروں کا گھر۔ یہ تو انسان کو دنیا کا بڑا خطرناک نشہ ہے ہمیشہ جینے کا دنیا میں، جو انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے لوگ مرتے رہتے ہیں، اپنی موت سے بے ہوش ہوتا ہے، دنیا میں دیکھتا ہے کتنے لوگ، سب لوگ دکھی ہیں، آپ بھی دکھی ہے، مگر دنیا کا نشہ اس پہ حاوی ہے، پھر بھی دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا رکھتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، اور مرنے کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسا رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر۔ تو سچائی سے اندھا ہے، جبھی تو دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے انسان، جبھی تو ظلم جاستی پھیلا رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، ظلم جاستی کر رہا ہے، کیونکہ وہ سچائی سے اندھا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہا ہے، اس سچائی سے انجان ہے کہ میری جان میرے مالک کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا مجھے موت دے کر یہاں سے اٹھا لے گا، اور سب کچھ مجھے دنیا میں ہی چھوڑنا پڑ جائے گا، اور میرا مالک میرے کرموں کا مجھ سے حساب لے گا۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، اس جیون کے کرموں کا بدلہ مجھے موت کے بعد کے جیون میں پانا ہے۔ اس سچائی سے انسان اندھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان جب یہاں دکھوں میں گرتا ہے، برائی میں اس کے اندر بے چینی رکھی ہے قدرت نے، قدرت ہر موڑ پر انسان کو دکھاتی ہے۔ جب انسان پاپ کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے،
یہ संकेत देती है कि इस रास्ते पर ना चल, इस रास्ते पर तुझे अमन शांति नहीं मिलेगी। हाँ, बेचैनी के सिवा दुनिया में भी बेचैन रहेगा बुराई पर चलकर, और मौत के बाद भी तुझे तबाही वाली नरक में दाखिल करूँगा, मैं डालूँगा। और जब इंसान अच्छा काम करता है तो कुदरत उसके अंदर सुकून पैदा कर देती है, इशारा करती है कि हाँ इस रास्ते पर चल, इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा है और मौत के बाद भी अमन वाला शांति वाला जीवन अता करूँगा मैं। तो अच्छाई अल्लाह की है, इसीलिए अल्लाह ने हमारे अंदर अच्छाई में सुकून रखा है ताकि इंसान को अपनी तरफ अल्लाह ताला खींच सके। तो हमारी आत्मा का, हमारी रूह का सुकून है अल्लाह। जैसे माँ के लिए, बच्चे के लिए माँ सुकून होती है, इसी प्रकार से हम अच्छाई की तरफ खिंचें, जीवन का मकसद जानें, दुनिया के धोखे से ध्यान हटाएं। ये दुनिया हमें दुखों के सिवा क्या देगी, तकलीफ़ों के सिवा क्या देगी, दुखों के सिवा, मुसीबतों के सिवा क्या देगी। आखिर में इंसान जो है मर जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। तो ये दुनिया हमें दुख तकलीफ़ देने वाली है, बुराई हमें दुख तकलीफ़ देने वाली है। लिहाजा हम अपने मालिक बनाने वाले अल्लाह की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ें और लगातार कोशिश करें, बढ़ते रहें, लगातार इल्म हासिल करते रहें, ज्ञान हासिल करते रहें। जब तक हम अपने बनाने वाले मालिक की शरण में नहीं पहुंच जाएंगे, उसकी पनाह में नहीं पहुंच जाएंगे। इसी को इस्लाम में कहा गया, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की शरण में आता हूँ। यानी अल्लाह की शरण में आ जाओ, दुनिया और शैतान की शरण से अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह के करीब आ जाओ, दुनिया और शैतान की शरण से, अगर तुम्हें अमन शांति हासिल करना है। तो जब तक हम अपने बनाने वाले मालिक के आंचल में, उसकी रहमत के साए में, उसकी शरण में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। अब इस्लाम क्या है? इस्लाम हमारे बनाने वाले मालिक का एक कानून है, जो हमारे अंदर जो रचना बनाई है उस मालिक ने, उस रचना पर आधारित है। इस्लाम का मतलब है कि अपने आप को, अपना सब कुछ अपने बनाने वाले मालिक के सामने सरेंडर करके, सौंप करके, तो अपना सब कुछ अल्लाह के सामने सौंप करके, सब कुछ है ही उसका दिया हुआ, उसी को आप, उसी के सामने आप सौंपेंगे। यही उसने इम्तिहान लिया है कि मेरे बंदे सब कुछ मेरा है, अब तू सब कुछ मेरे सामने सौंप करके, अपनी मर्ज़ी छोड़ करके मेरी मर्ज़ी पर जीवन जी। इस्लाम क्या है? कुरान मजीद में क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी, हमारे सच्चे बनाने वाले मालिक की मर्ज़ी। अपनी मर्ज़ी छोड़कर उसकी मर्ज़ी पे जीवन जीकर और फिर अमन शांति हासिल करना। अब जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें हमें गलत लगती हैं, तो उनको इस्लाम का ज्ञान नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर, कुरान मजीद के अंदर एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको इंसान नापसंद करे, बशर्ते कि पहले उसको समझ ले। एक भी बात इंसानियत के ख़िलाफ़ नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि वो इस सही इस्लाम को समझे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, सच्चाई को पहचान सकें। क्योंकि दुनिया में जो जीवन का समय लेके आए हैं वो ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। एक ही बार मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। जैसे कर्म करके जाएंगे, मौत के बाद वैसा ही बदला पाएंगे। अब देखिए, कुरान हदीस से संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला का इशारा है इंसानों के लिए कि ए इंसान, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, सारा जहान तेरे लिए बनाया है, तुझे मैंने अपने लिए बनाया है, तो दिल को जो है मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ने आँख दो बनाई हैं, कान दो बनाए हैं, हाथ दो, पैर दो, दिल बनाया है एक, और दिल के अंदर ही दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत होती है। तो अल्लाह का ऐलान है कि इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, हैं, तो पहले ही छोड़ दे। छोड़ने से मतलब क्या है? दुनिया नहीं छोड़नी, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे, दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत निकाल दे, अपने मालिक की मोहब्बत बसा, जो जिसकी तरफ तुझे मर के लौटना है। तो अल्लाह का ऐलान है कि दिल मेरे हवाले कर दे। ये तेरा इम्तिहान है, ये तेरा टेस्ट है दुनिया में भेजने का। तेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर ये बात तूने मौत से पहले समझ ली कि तेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है और सब तरह की ताकत अल्लाह की है, जो संसार का सच्चा मालिक है, तो तू बड़ा कामयाब हो जाएगा। और अगर दुनिया की हर चीज़ की हकीकत, यानी दुनिया की हकीकत, सच्चाई की हकीकत, दुनिया की सच्चाई की हकीकत अगर तुझे मौत के वक्त समझ में आई, तो तू हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, कायनात में कहीं भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह ने ना बनाया हो। वो बनाने वाला एक है, बाकी हर चीज़ बनी हुई है। और अल्लाह उस पर निगरान ना हो, अल्लाह उस पर निगरानी ना कर रहा हो, उसको देख ना रहा हो और उसकी ज़रूरतें पूरी ना कर रहा हो, तो अल्लाह का ऐलान है कि तू मेरे साथ किसी को साझेदार न ठहरा।
किसी को शरीक न कर। मेरे भाइयों, कायनात की हकीकत पर गौर करें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर अपनी मोहताजी रखी है, अपनी मोहताजी रखी है, बेबसी रखी है। हर चीज़ अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है। अल्लाह की खामोश कुदरत में, कायनात में गौर करो। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जन्नत की हमेशा जीने की चाहत दुनिया में इंसान के अंदर ऐसी रखी है, स्वर्ग की चाहत इंसान के अंदर जीने की ऐसी रखी है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, बिल्कुल मरने को होता है, जीने की चाहत जब भी कम नहीं होती, दुनिया में हमेशा जीना चाहता है। जब इंसान अल्लाह से ईमान मांगता है तो अल्लाह दिल से ये जीने की चाहत निकाल कर अपनी मोहब्बत डाल देता है। फिर इंसान जगह जगह अल्लाह की तारीफ़ करता फिरता है। फिर ये जीने की चाहत जन्नत में अल्लाह ताला देगा। इंसान के सच्चे बनाने वाले मालिक अल्लाह ताला ने अकल, दिमाग, समझ, अकल तो सबको दी है, मगर जो अकल का सही इस्तेमाल ना करे वो क्या इंसान है? अकल का सही इस्तेमाल ये है कि मेरी ज़िंदगी की अगले पल का भरोसा नहीं है। इंसान सोचे और गौर करे कि भाई मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भी भरोसा नहीं है। एक फ्रिज लेके आओगे, कूलर लेके आओगे, उसकी भी तो भी तुम्हें ज़मानत मिलेगी, उसकी गारंटी मिलेगी, मगर इस ज़िंदगी के एक अगले सांस की भी गारंटी नहीं है। तो अकल का सही इस्तेमाल ये है कि भाई इंसान गौर करे, मेरे सामने कितने लोग मर गए, दाएं बाएं से कितने लोग चले गए, मेरे घर में से कितने लोग मर के चले गए। जब दुनिया में वो ना रहे तो मैं कैसे रहूँगा? लिहाजा मैं दुनिया को हमेशा का घर समझकर ना जीऊँ, जीवन के मकसद पर गौर करूँ। इंसान धोखे से बाहर निकले और गौर करे कि भाई मैंने खुद अपने आप को नहीं बनाया है, या आँख नाक कान मुझे किसी ने बनाया है। मेरा एक मालिक है और मैं गंदगी से पैदा हुआ हूँ और कल परसों को जो है मिट्टी में मिल जाऊँगा। तो मेरी कोई तारीफ़ नहीं है, मेरे बनाने वाले मालिक की तारीफ़ है। और ना ही मेरी जान मेरे कब्ज़े में है। मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन वो मुझे मौत दे के उठा लेगा, तो मेरी जान मेरे मालिक के कब्ज़े में है। इंसान सच्चाई पर गौर करे, अकल का सही इस्तेमाल करे। मेरे भाइयों, आज के ज़माने में नकली मौलवी, नकली पंडित लोगों को अल्लाह से गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, धरती पर फसाद फैलवा रहे हैं। जो तुम्हें दूसरों से नफ़रत सिखाए, याद रखना आज के बाद, सच्चा ज्ञान, संसार के सच्चे मालिक का सच्चा ज्ञान वो है जो दुनिया के सारे इंसानों में मोहब्बत पैदा करे, धरती पे से फसाद को मिटाए, प्यार मोहब्बत पैदा करे। और झूठा ज्ञान वो है जो धर्म के नाम पर झगड़ा पैदा करे। तो याद रखना, जो तुम्हें दूसरों से नफ़रत सिखाए, फ़िरक़ों में बांटे, मतों में बांटे, गिरोहों में बांटे, अल्लाह को छोड़कर उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करवाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाए, ठहराए हैं और सिखाए, वो इंसानी शक्ल में शैतान है। याद रखें, उसकी बात ना मानें। याद रखें, आतंकवाद का, जालिम का कोई धर्म नहीं होता। ये जितने भी जालिम इस्लाम से दुश्मनी निभा रहे हैं, मौत पर इनका शैतानी धर्म गुम हो जाएगा, उसका नशा ख़त्म हो जाएगा, और जिस इस्लाम से इन्हें नफ़रत है वही इनके सामने सच बनकर सामने आ जाएगा। फिर पछतावे के सिवा और रोने के सिवा इनके पास कुछ ना बच पाएगा। फिर हमेशा की बर्बादी इनका मुकद्दर बन चुकी होगी, क्योंकि आज ये लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारा इम्तिहान चल रहा है, मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है। ज़िंदगी पर गौर करें, ठंडे दिमाग से सोचें समझें हम कर क्या रहे हैं, सच्चाई की खोज करें। हमारे सामने इतने लोग मर रहे हैं, जीवन का मकसद हासिल करें, हम भी मर जाएंगे। तो आज ये गौर नहीं कर रहे, बस बुराई पर दौड़े चले जा रहे हैं। तो भाई रुकना चाहिए, इंसान को गौर करना चाहिए। अब देखो, अगर ये दुनिया इम्तिहान की जगह ना होती, ये ज़िंदगी इम्तिहान ना होती, तो अल्लाह ऐसा क्यों करता? अल्लाह ने ज़िंदगी देकर इसके पीछे मौत को लगा दिया है। इंसान को तंदुरुस्ती, जवानी, सेहत देकर इसके पीछे बीमारी को लगा दिया, सुख देकर दुखों को लगा दिया। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ज़िंदगी इम्तिहान है, मालिक हमारा इम्तिहान ले रहा है। तो मेरे भाइयों, याद रखें, जो इंसान धरती पर फसाद फैलाता है, अल्लाह उससे नाराज़ होता है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है। याद रखें, परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वाले सुकून के लिए तरसते रहते हैं। जो दूसरों को परेशान करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा।
آج ہم دیکھ رہے ہیں گھر گھر میں ظلم جاستی ہے، فساد ہے، لوگ دکھی کرنے پر لگے پڑے ہیں۔ آدمی جو ہے بیوی کو دکھی کرتا ہے، اور کہیں بیوی بری ہے تو وہ آدمی کو دکھی کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں، برے لوگ بیوی پر غالب آتے ہیں، حاوی ہوتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس پر چڑھ کر رہتے ہیں اور اکڑ دکھاتے ہیں، اور عزت دار لوگوں پر بیویاں غالب آ جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم مرد ہیں، عورت کمزور ہے ہیں، اس لیے ہم عورت پر ظلم نہ کریں۔ جو عورت ایک بول پر اپنی عزت دے دیتی ہو اور ہم اس پر ظلم کریں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، اسلام کے دوارا امن شانتی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اصل دھیان اور من دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ میں اور اس کو راضی کرنے میں لگ جائے، اپنے سچے بنانے والے مالک کی طرف دھیان لگ جائے، جیون کے اصل مقصد میں لگ جائے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمارے من کے خیال میں، ہمارے خیال میں برے خیال ڈالتا ہے وہ ہمارے من کے اندر۔ تو ہم اس کے برے خیالوں کو سمجھیں، برے خیالوں پر نہ چلیں، اچھے خیالوں پر چلیں۔ اچھے خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے خیال شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جب اللہ نے شیطان سے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، منع کر دیا کہ یہ خاک سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، یہ کہا اور میں کہا، میں اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اس نے گھمنڈ کیا، وہ اکڑ گیا، گھمنڈ میں آ گیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تجھے اس کی سزا ملے گی، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو شیطان نے کہا کہ یا اللہ، مجھے سزا دینے سے پہلے مہلت دے، میں آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کر دوں گا۔ تو نے جو دھرتی میں خلیفہ بنایا ہے، اس کو دھرتی کو اس کے لیے وسیع کیا ہے، پھیلا دیا ہے، اور اس کو دھرتی میں خلیفہ بنایا ہے، سب سے بڑھیا بنایا ہے اس کو، میں اس کو گمراہ کر دوں گا، میں اس کو بھٹکا دوں گا، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دی اور اسے مہلت دے دی کہ وہ انسانوں کے من میں برے خیال ڈالے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امتحان لیا اور امتحان کا ذریعہ بنا دیا۔ اب قیامت کے بعد شیطان اور اس کے ماننے والے جو بھی ہوں گے، وہ جہنم میں، نرک کی آگ میں سزا پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے، اللہ کی کھوج کرنے میں لاپرواہی نہ کریں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اگر اللہ نے چاہا، ایشور نے چاہا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، ایشور کی کرپا ہو، دیا ہو۔ آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو، یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نہ